1997 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन था, क्योंकि बार बार के मार्शालों के दरमियान कायम होने वाली जमहूरियत अब इंतहाई जाती सियासी मुफादात के दरमियान रास्ता बनाने में मुश्किलात का शिकार थी। वो असम्बली जिसे 5 साल चलना था, वो हर दूसरे साल में टूट जाती थी। सिर्फ 8 बरस में कौमी असम्बली 4 बार बरतरफ हो चुकी थी। पाकिस्तान को 21वीं सदी में दाखिल होने के लिए मजबूत सियासी हुकूमत चाहिए थी, जो कि नहीं बन पा रही थी। ऐसे में अवाम को 1997 के इलेक्शन से बहुत ज्यादा उम्मीदें भी नहीं थीं। लेकिन इस बार मैदान में एक नया खिलाड़ी मौजूद था और इस खिलाड़ी को चिराग थमा दिया गया था। ये चिराग क्या था? सीता वाइट की कहानी इमरान खान के इलेक्शन में आने से बहुत पहले आलमी अखबारात की जीनत बन चुकी थी। फिर इलेक्शन के दिनों में दोबारा क्यों शाया हुई? नवाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के सबसे ताकतवर वजीर आजम कैसे बने? 1997 के इलेक्शन में पोलिंग से पहले ही एक बात आम कही जा रही थी कि मुस्लिम लीग नून वाज़िया अक्सरियत हासिल कर लेगी। वजह यह थी कि साबिक हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी अवामी सतह पर बहुत गैर मकबूल हो चुकी थी। खास तौर पर सिंध में मुर्तजा भुट्टो के कत्ल ने पीपल्स पार्टी के जाले वर्कर्स को बहुत बददिल कर दिया था। मजीद ये कि निगरान हुकूमत का एहतसाब बुरी तरह पीपल्स पार्टी को कुचल रहा था। मीडिया करप्शन कहानियों से अटा पड़ा था और इंतखाबी मुहिम चलाने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा जेलों में कैद थे। जमात इस्लामी इलेक्शन का बाइकआउट कर चुकी थी और मैदान में कौमी सतह की सिर्फ एक ही पार्टी थी और वो थी नून लीग। मुस्लिम लीग नून की फतह का तासुर इस वजह से भी आम था कि उनके जलसों में लोग बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे थे। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुनहरफ ग्रुप पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ने उनकी हमायत कर रखी थी, जबकि पंजाब में मजहबी हलके खुसूसन सिपाही साहबा भी नून लीग को सपोर्ट कर रही थी। तो बज़ाहिर मैदान साफ था, लेकिन ये इतना भी साफ नहीं था, क्योंकि अब मैदान में एक नया खिलाड़ी भी आ चुका था जिसका नाम था इमरान खान। इमरान खान पंजाब से थे और नवाज शरीफ के मजबूत हलकों में उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा थी। नवाज शरीफ बहुत बड़ी फतह चाहते थे, जिसके रास्ते में पीपल्स पार्टी के बाद अब पंजाब से इमरान खान एक बड़ी रुकावट साबित हो सकते थे। वो इसलिए कि इमरान खान का वोट बैंक भी उन्हीं हलकों में था जो नवाज शरीफ के मजबूत गढ़ समझे जाते थे, यानी शहरी पंजाब के इलाके। जहां नून लीग इमरान खान को खतरा समझ रही थी, वहीं इमरान खान अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्हें अपनी कामयाबी का किसी तौर यकीन नहीं था। यहां सवाल पैदा होता है कि जब वो खुद ये बात जानते थे तो फिर इलेक्शन में क्यों हिस्सा ले रहे थे? इसकी 3 बड़ी वजूहात थी। एक तो ये कि इमरान खान के जलसे बहुत शानदार हो रहे थे। दूसरी ये कि उन्हें लगता था कि बेनजीर भुट्टो की पार्टी के डिस्क्रेडिट होने के बाद तरक्की पसंद जमात का एक बड़ा खला पैदा हो गया है और अगर वो फौरी तौर पर इलेक्शन में कूद पड़े तो पीपल्स पार्टी के नाराज वोटर्स को मनाकर पोलिंग बूथ तक लाना मुमकिन होगा। उन्हें जमात इस्लामी के बाइकआउट से भी फायदा पहुंचने की उम्मीद थी, क्योंकि जमात इस्लामी का सूबा सरहद यानी केपीके में बड़ा वोट बैंक था और यही इलाका इमरान खान को भी बहुत सपोर्ट कर रहा था। लेकिन तीसरी वजह, जिसको इमरान खान जाती तौर पर सबसे अहम वजह समझते थे और उसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में भी किया था, वो है करप्शन के खिलाफ आगाही मुहिम। वो चाहते थे कि इलेक्शन चाहे वो जीते या हारे, लेकिन इंतखाबी मुहिम के नतीजे में वो करप्शन के खिलाफ भरपूर आगाही पैदा कर सके और इसी बहाने पार्टी भी ग्रास रूट लेवल तक मुनज़्ज़म हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इमरान खान ने इलेक्शन लड़ने का नहीं, एन इलेक्शन के करीब जाकर बाइकआउट करने का फैसला कर लिया था। ये बात उन्होंने अपनी किताब में तफसील से लिखी है। ताहम जब इमरान खान ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की और इसमें खास तौर पर बड़ी तादाद में नौजवान आने लगे, तो पीटीआई के लीडर्स भी खुशगुमानी का शिकार हो गए कि शायद अब वो जीत जाए। इमरान खान जलसे करते जा रहे थे और नून लीग की परेशानी बढ़ती जा रही थी। नवाज शरीफ के इमरान खान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वो 5 साल पहले उन्हें पार्टी में शामिल होने की दावत भी दे चुके थे। अस्पताल फंडिंग में भी नवाज शरीफ ने इमरान खान की बहुत मदद की थी
اور جب شوکت خانم ہسپتال میں دھماکہ ہوا تھا تو عمران خان نے بے نظیر کے بجائے نواز شریف سے ملاقات کی تھی۔ اس لیے نواز شریف نے عمران خان سے مقابلہ کرنے کے بجائے انہیں سمجھا بجھا کر ساتھ ملانے کے بارے میں سوچا۔ شاید میاں صاحب کو امید ہو کہ عمران خان پرانے تعلق کا کچھ لحاظ کرتے ہوئے ان کی بات مان جائیں گے۔ اسی امید پر انہوں نے عمران خان کو پیغام بھیجا کہ اگر پی ٹی آئی ان کے ساتھ مل جائے اور الیکشن لڑے تو وہ پی ٹی آئی کو 20 سیٹیں دلوا دیں گے، یعنی 20 مقامات پر ان کے مقابلے میں امیدوار نہیں کھڑے کیے جائیں گے یا نون لیگ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو سپورٹ کرے گی۔ ایک 6 ماہ پہلے بننے والی پارٹی کے لیے یہ بہت بڑی آفر تھی۔ یہ پیشکش کتنی پرکشش تھی اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ نواز شریف نے سندھ میں اپنی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کو بھی یہ آفر نہیں کی تھی، لیکن عمران خان نے یہ بلاک بسٹر پیشکش ٹھکرا دی کیونکہ وہ بے نظیر اور نواز شریف دونوں کو کرپٹ سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف سے اتحاد کا مطلب تھا کہ وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر لیں۔ انہوں نے صرف نواز شریف کی پیشکش ہی نہیں ٹھکرائی تھی بلکہ نواز شریف کی مبینہ کرپشن پر بھی تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے تھے، جس سے نون لیگ کو دفاعی پوزیشن لینا پڑی، اور یہاں ہی سے ان قائدین کے درمیان تلخی کی وہ شروعات ہوئیں جو وقت کے ساتھ شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ الیکشن کے بعد عمران خان نواز شریف کو ان کے نام سے نہیں بلکہ سخت ترین الفاظ میں پکارنے لگے۔ جب تک میرے میں خون ہے میں اس گیدڑ شریف کا مقابلہ کروں گا۔ نواز شریف کے لیے عمران خان کا انکار اور ان کے سخت بیانات اعلان جنگ کے مترادف تھے۔ ان کی پارٹی نے عمران خان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان چونکہ کبھی حکومت میں نہیں رہے تھے، اس لیے بے نظیر بھٹو کی طرح ان کے خلاف کرپشن کے روایتی الزامات نہیں لگائے جا سکتے تھے۔ تو پھر کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ نون لیگ کی اس الجھن کی سلجھن تھی آئین کا آرٹیکل 62-63۔ پاکستان کے آئین کی ان شکوں کے تحت کوئی بھی شخص اگر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننا چاہتا ہے تو اس کا صادق اور امین ہونا لازمی شرط ہے، یعنی وہ کسی غیر اخلاقی یا غیر اسلامی کام میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ سادہ الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص شراب پیتا ہے یا اس کے کسی سے خفیہ تعلقات ہیں اور یہ ثابت ہو جائیں تو وہ قومی اسمبلی کا رکن نہیں بن سکتا یا نہیں رہ سکتا۔ نواز شریف نے انتخابی مہم شروع کرتے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ نون لیگ کے امیدواروں کو آرٹیکل 62-63 کی بھٹی سے گزاریں گے، اور اپنے متعلق بھی وہ یہ کہتے تھے کہ جس عدالت میں چاہیں انہیں لے جائیں، ان کا دامن صاف ہے۔ نواز شریف خود تو آرٹیکل 62-63 کی بھٹی سے گزرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اب وہ عمران خان کو بھی اسی بھٹی سے گزارنا چاہتے تھے۔ عمران خان چونکہ سیاست سے پہلے ایک نامور کھلاڑی، سپر سٹار اور پلے بوائے کی زندگی گزار چکے تھے، اس لیے ان کے بارے میں ایسا کچھ تلاش کرنا جسے غیر اخلاقی ثابت کیا جا سکے شاید زیادہ مشکل بھی نہیں تھا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان اپنی سیاست کی ابتدا میں آرٹیکل 62-63 کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ دسمبر 1996 میں برطانوی اخبار دی میرر میں عمران خان کی مبینہ سابق گرل فرینڈ سیتا وائٹ کا یہ مطالبہ شائع ہوا کہ کپتان 4 سالہ ٹیرین وائٹ کو اپنی بیٹی تسلیم کرے۔ سیتا وائٹ آکسفورڈ کے زمانے سے ان کے دعوے کے مطابق عمران خان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے امریکی عدالت میں درخواست دی تھی کہ ان کی بیٹی ٹیریان وائٹ کو ٹیریان خان لکھنے کی اجازت دی جائے کیونکہ وہ پاکستانی کھلاڑی عمران خان کی بیٹی ہے۔ جب یہ دعویٰ امریکی عدالت میں دائر کیا گیا اور جب یہ خبر شائع ہوئی، اس وقت پاکستان میں انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہونے کا وقت بالکل قریب تھا۔ اس خبر کی ٹائمنگ دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی نے اسے ایک سازش قرار دیا اور کہا کہ مسلم لیگ نون نے سیتا وائٹ کو 50 لاکھ روپے کی رقم دے کر عمران خان کے خلاف استعمال کیا ہے۔ سیتا وائٹ اس سے انکار کرتی رہی اور کہتی رہی کہ وہ ایک امیر باپ کی دولت مند بیٹی ہے، ان کے لیے 50 لاکھ روپے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ان کے بقول وہ صرف اپنی بیٹی کو اس کا باپ دلانا چاہتی تھی۔ نون لیگ نے سیتا وائٹ کو مقدمہ کرنے کے لیے اکسایا تھا یا یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، اس کا ثبوت تو نہیں، لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت تھی کہ اس خبر کو نون لیگ نے استعمال خوب کیا۔
نون لیگ کی طرف سے اخبارات کو اس انگریزی اخبار کے تراشے بھیجے گئے جنہیں اردو اخبارات میں شہ سرخیوں کے ساتھ چھاپا۔ آپ حیران ہوں گے لیکن ایسا نہیں تھا کہ یہ خبر پہلی بار شائع ہوئی ہو۔ الیکشن سے بہت پہلے بلکہ عمران خان کے سیاسی جماعت بنانے سے بھی 1 سال پہلے مئی 1995 میں دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والے ٹیبلوئڈ نیوز آف دا ورلڈ میں یہ خبر چھپ چکی تھی۔ پاکستان میں اور برطانیہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ سیتا وائٹ اور عمران خان کے مبینہ افیئر سے واقف تھے، کیونکہ نیوز آف دا ورلڈ برطانیہ کا مشہور زمانہ اور بدنام زمانہ اخبار تھا۔ یہ نیوز آف دا ورلڈ وہی میگزین تھا جس میں اداکاروں، اداکاراؤں، شاہی خاندان اور سیاستدانوں کی ذاتی زندگی کی متنازع کہانیاں شائع ہوتی تھیں۔ یہ وہ اخبار تھا جس میں بعد میں پاکستانی کرکٹرز کی سپورٹ فکسنگ والی خبریں بھی شائع ہوئیں، اور یہ وہی ٹیبلوئڈ تھا جسے لوگوں کے ٹیلی فون ہیک کرنے کے جرم میں 2011 میں بند کر دیا گیا تھا۔ 168 سال تک چھپنے والا یہ اخبار جب بند ہوا اس وقت بھی 75 لاکھ کی تعداد میں شائع ہوتا تھا۔ یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اتنا زیادہ چھپنے والا اخبار سیتا وائٹ اور عمران خان کی کہانی الیکشن سے 1 سال پہلے بھی چھاپ چکا تھا، اس لیے بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک نئی کہانی نہیں تھی، لیکن چونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا اس لیے یہ خبر عوامی حلقوں سے بہت دور رہی۔ ویسے بھی عمران خان اس وقت سیاسی شخصیت نہیں تھے بلکہ ایک ہیرو کا درجہ رکھتے تھے، اس لیے کسی نے اس خبر کو متنازع انداز سے شاید دیکھا بھی نہیں۔ لیکن اس بار جب خبر چھپی تو برطانوی اور پاکستانی اخبارات نے اسے پہلے سے زیادہ کوریج ملی۔ پہلے نون لیگ نے اس خبر کو اخبارات کے ذریعے ہر جگہ پھیلایا، پھر ایک قدم آگے بڑھ کر نون لیگ نے آئین کی شک 62-63 کی بنیاد پر عمران خان کے کاغذات نامزدگی کو بھی چیلنج کر دیا۔ ان کا مقدمہ یہ تھا کہ عمران خان نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنی جائیداد درست طور پر ظاہر نہیں کی اور وہ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں، اس لیے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں۔ بہرحال عمران خان کو نااہل قرار دلوانے کی کوششیں ناکام رہیں۔ سیتا وائٹ کا دعویٰ بھی پاکستان میں قانونی نتائج پیدا نہ کر سکا، اور اس کی ایک وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ سیتا وائٹ نے امریکی شہر لاس اینجلس کی عدالت میں مقدمہ درج کروایا تھا اور ابھی مقدمہ زیر سماعت تھا، یعنی فیصلہ نہیں آیا تھا، اور عمران خان سیتا وائٹ کے دعوے کو مسترد کر چکے تھے۔ چنانچہ صرف ایک ایسے دعوے پر جو دنیا کی کسی عدالت میں ابھی ثابت ہی نہیں ہوا، اس پر کاغذات مسترد کرنا یا انہیں نااہل قرار دینا ایک بے معنی بات تھی۔ ویسے بھی کسی بیرونی عدالت کے فیصلے ملکی عدالت میں کافی شہادت نہیں ہوتے، یہاں ان کا دوبارہ سے ٹرائل ہوتا ہے، جس کے لیے سیتا وائٹ کو پاکستان آنا پڑنا تھا، جو کہ وہ نہیں آئی، یا عمران خان امریکی عدالت میں جاتے، جو کہ وہ نہیں گئے۔ سیتا وائٹ نے عمران خان سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ امریکی عدالت میں نہیں آ سکتے تو اپنا بلڈ سیمپل اپنے وکیل کے ذریعے بھجوا دیں۔ عمران خان نے نہ تو وکیل بھیجا اور نہ بلڈ سیمپل۔ بہرحال عمران خان اس مشکل سے عارضی طور پر نکل گئے۔ انہوں نے ایک بار بیان دیا کہ ان کی کوئی ناجائز بیٹی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جب بھی عمران خان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا ٹیریان ان کی بایولوجیکل ڈاٹر ہے، تو انہوں نے کبھی ٹیریان کے فادر ہونے کا صاف اقرار کیا اور نہ ہی انکار۔ اس سوال کے جواب میں وہ ہمیشہ ذاتی زندگی کو موضوع بحث نہ بنانے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ سیتا وائٹ کیس چھوڑے، میری لوگ 30 سال کیونکہ اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا۔ اس کو سالو کرنے کا تو بڑا آسان طریقہ ہے، آپ یس یا نو میں جواب دے دیں۔ یہ نون ایشو ہے، اس کے اوپر میں جواب کیوں دوں؟ بہرحال اس وقت تو نون لیگ عمران خان کو آرٹیکل 62-63 میں نااہل کروانے میں ناکام رہی، لیکن کیا یہ ستم ظریفی نہیں کہ 2017 میں نواز شریف خود اسی آرٹیکل کے تحت نااہل ہو گئے۔ ریکارڈ کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ سیتا وائٹ وہ مقدمہ عمران خان کی عدم حاضری کے باعث یک طرفہ سماعت کے بعد جیت گئی تھی۔ ٹیریان کو خان کا سرنیم مل گیا تھا، اور پھر 2004 میں سیتا وائٹ کی جب اچانک موت ہوئی تو ان کی وصیت کے مطابق ٹیریان کو جمائما کی کفالت میں دے دیا گیا۔ عمران خان نے اپنی کتاب میں سیتا وائٹ کے متعلق صرف یہ لکھا ہے
کہ نون لیگ والوں نے ان سے رابطے کیے تھے اور ان کے ایسے انٹرویوز شائع کروائے تھے جو جذباتی طور پر تکلیف دہ تھے، لیکن یہ کیس آج بھی عمران خان کا پیچھا کر رہا ہے۔ 1997 کے الیکشن میں عمران خان کو صرف اپنی سابق دوست ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بیوی کی وجہ سے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ مذہبی حلقوں میں عمران خان کو لوگوں سے دور کرنے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ عمران خان ایک یہودی خاندان سے رشتہ جوڑ چکے ہیں، اس لیے انہیں ووٹ دینے کا مطلب ہے اسلام اور پاکستان سے غداری۔ حالانکہ جمائمہ یہودی نہیں عیسائی تھی اور اب عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کر چکی۔ وہ اسلامی لباس پہنتی تھی اور کہتی تھی کہ یہاں لوگ ان کے خاندان کو یہودی کہتے ہیں جبکہ ان کے والد کو تو اسرائیل میں یہودی نہیں مانا جاتا، لیکن جمائمہ کی یہ وضاحت نون لیگ کے حامیوں نے تسلیم نہیں کی۔ یہ خبریں بھی شائع ہوئی کہ پی ٹی آئی کو یہودیوں سے فنڈنگ ملتی ہے۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان بڑھ چڑھ کر عمران خان پر تنقید کر رہے تھے اور انہیں یہودی لابی کا ایجنٹ قرار دے رہے تھے۔ نواز شریف تو یہ تک کہہ رہے تھے کہ یہودی لابی اپنا وزیر اعظم لانے کے لیے پاؤنڈز اور ڈالرز کا سیلاب لا رہی ہے۔ اخبارات میں 4 کروڑ پاؤنڈز کے ایک چیک کی تصاویر بھی شائع ہوئی جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ یہ چیک جمائمہ کے والد نے عمران خان کو الیکشن لڑنے کے لیے دیا۔ جمائمہ چیک کی خبروں کو مسترد کرتی رہی ہیں۔ Imran's a very proud man and he would never accept 1 penny from my father, whether it be for his personal use or for his party. پاکستانی معاشرے کے تانے بانے کو دیکھیں تو یہ الزامات بہت تکلیف دہ تھے، اتنے تکلیف دہ کہ لوگوں نے شوکت خانم کے لیے چندہ دینا بھی کم کر دیا۔ عمران خان نے الیکشن ٹریبیونل کو شکایت کی کہ ان کی ذاتی کردار کشی بند کروائی جائے، اس پر نوٹس لیا جائے، لیکن جہاں جمہوریت ابھی گھٹنوں چل رہی ہو وہاں الیکشن کمیشن کیا بیچتا ہے؟ ایک طرف پی ٹی آئی اور عمران خان پر الزامات کی بوچھاڑ تھی تو دوسری طرف ان کے دروازے پر ٹکٹیں لینے والوں کی قطاریں لگ گئیں۔ یہ قطاریں کیوں لگی تھیں؟ عمران خان اس کی ایک دلچسپ وجہ اپنی کتاب میں بتاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ انتخابی مہم سے بہت پہلے ہی ان کے بارے میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ امریکی صدر بل کلنٹن انہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب پاکستان میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہاں وہ حکومت کر سکتا ہے جسے امریکی حمایت حاصل ہو۔ اس کی تفصیلی وجہ ہم آپ کو ہسٹری آف پاکستان کی قسط نمبر 33 میں بتا چکے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ یہودیوں سے فنڈنگ اور امریکی سپورٹ کی خبریں مشہور ہونے کے بعد بہت سے وہ لوگ جنہیں بڑی جماعتوں سے ٹکٹ نہیں مل رہے تھے وہ عمران خان کے دروازے پر آ گئے، اس امید پر کہ اب ٹکٹیں بھی ملیں گی اور الیکشن لڑنے کے لیے پیسے بھی ہاتھ آئیں گے۔ یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ کئی بار عمران خان کے لیے اپنے گھر میں داخل ہونا بھی مشکل ہو جاتا تھا، لیکن اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب عمران خان نے انہی ٹکٹ کے امیدواروں سے الیکشن کے لیے چندہ بھی مانگ لیا۔ بس پھر کیا تھا، یہ لوگ بھاگ گئے، نہیں تھوڑے سے رہ بھی گئے، لیکن جو لالچ میں آئے تھے وہ بھاگ گئے۔ عمران خان نے اپنے جلسوں کا آغاز بڑے پر اعتماد انداز میں کیا اور وہ یقین سے کہتے ہیں کہ ان کے جلسے بینظیر بھٹو اور نواز شریف سے بھی بڑے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جمائمہ خان بھی خواتین کے جلسوں سے خطاب کرتی تھی اور وہ بھی اردو زبان میں۔ میں ابھی اردو سیکھ رہی ہوں، اس لیے اگر کوئی لفظ یا لہجے میں غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے۔ عمران خان نے اپنے انتخابی منشور میں جو پہلا نقطہ رکھا وہ یہ تھا کہ وہ انتہائی کرپشن پر سزائے موت کا قانون لائیں گے۔ انہوں نے دولت ٹیکس ختم کرنے کے اعلان کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کے دور میں حکومت میں فوج بھی سادگی اختیار کرے گی۔ جب سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ ہونے کا مرحلہ آیا تو پی ٹی آئی کو بلے کا نہیں چراغ کا انتخابی نشان ملا۔ اخبارات نے سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات کے حوالے سے دلچسپ کارٹون بنائے جس میں عمران خان اپنے چراغ کو جادو کا چراغ سمجھتے ہوئے دکھائے گئے۔ عمران خان نے پہلے الیکشن ہی میں نواز شریف کو ان کے حلقے NA95 سے چیلنج کر دیا تھا، حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ اس حلقے میں ان کی ذاتی جیت کے امکانات بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔
क्योंकि उनके मुताबिक निगरान हुकूमत और सदर लगारी नवाज शरीफ के साथ मिले हुए थे। उस वक्त माहौल ये था कि मुल्की ही नहीं बल्कि गैर मुल्की मीडिया भी नवाज शरीफ की कामयाबी की पेशगोइयां कर रहा था। उनके बड़े बड़े जलसे इसकी गवाही भी बहरहाल दे रहे थे। वॉइस ऑफ अमेरिका, संडे टाइम्स और AFP ने भी नवाज शरीफ की कामयाबी की पेशगोई कर दी थी। दूसरी तरफ इमरान खान के बारे में डक पर आउट होने की प्रेडिक्शंस भी हो रही थीं। यही वो वक्त था जब इमरान खान ने अपने सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक इलेक्शन का बाइकआउट करना था। इस पर गौर के लिए उन्होंने पोलिंग से एक हफ्ता पहले पार्टी इजलास बुलवाया। उन्होंने पार्टी लीडर्स को बताया कि वो ज्यादा से ज्यादा 3 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन ज्यादा कभी इम्कान ये है कि वो कोई नशिस्त भी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन पार्टी के ज्यादातर लीडर्स उनसे इत्तेफाक नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि अब इलेक्शन से पीछे हटे तो अवाम में बहुत मनफी तासुर जाएगा। इमरान खान लिखते हैं कि उनके साथी हामिद खान ने उन्हें मशवरा दिया कि इलेक्शन में जीतने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए हिस्सा लिया जाए कि इससे हासिल होने वाला तजर्बा अगले इलेक्शन में काम आएगा। चुनांचे इमरान खान ने हामिद खान की बात मानकर बाइकआउट के फैसले पर नजरसानी कर ली। ताहम इस दौरान उनसे एक गलती हो गई, वो ये कि उन्होंने इलेक्शन से कुछ पहले रोजनामा जंग को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने खुलकर कह दिया कि उनकी पार्टी को एक भी सीट मिलने का इम्कान नहीं। इस बयान ने भी इमरान खान के मुताबिक उन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। 3 फरवरी 1997 को पोलिंग हुई। ये सरमा में रमजान का आखिरी अशरा था। ये छुट्टी का दिन था और शायद बहुत से लोग सहरी खाकर सो भी गए हों। जो भी था, बहरहाल दिन चढ़े तक अक्सर पोलिंग बूथ सुनसान पड़े रहे। दोपहर में जब लोग निकले भी तो इतनी कम तादाद में कि वोटर नोट जो 1990 में 45% था 36% तक रह गया। यानी अवाम इंतखाबात में दिलचस्पी खो रहे थे। इलेक्शन का नतीजा तवक्को के ऐन मुताबिक नवाज शरीफ के हक में आया, लेकिन तवक्को के बरखिलाफ कुछ ज्यादा ही हक में आ गया। नवाज शरीफ ने इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर दिया था। वो 203 में से 134 नशिस्तें जीत गए थे, जबकि पीपल्स पार्टी के हिस्से में सिर्फ 18 नशिस्तें आईं। तहरीक इंसाफ जैसे कि कहा जा रहा था एक भी नशिस्त न जीत सकी, अलबत्ता 3.5 लाख के करीब वोट उन्होंने जरूर हासिल कर लिए। मोहतरमा भुट्टो और इमरान खान दोनों ने इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दिया। इमरान खान ने अपनी किताब में इस इलेक्शन के बारे में लिखा है कि रमजान मुबारक की वजह से पोलिंग एजेंट वोटिंग के बाद अफ्तारी के लिए चले गए थे। उनकी गैर मौजूदगी में नून लीग के हामियों ने बड़ी तादाद में जाली वोट डाले। यही नहीं, इमरान खान ये भी इल्जाम लगाते हैं कि कुछ जगहों पर जब पोलिंग अमले ने अपनी सीटें छोड़ने से इनकार किया तो फौजी जवानों ने उन्हें जबरदस्ती इफ्तारी के लिए भेज दिया। फौज इसलिए पोलिंग बूथ पर मौजूद थी कि ये इलेक्शन भी फौज की निगरानी में हो रहे थे। बहरहाल नवाज शरीफ इलेक्शन जीत चुके थे और उनके मैंडेट को भारी मैंडेट कहा जा रहा था। कुछ आलमी सियासी माहिरीन जो पाकिस्तान के खत्म होने की पेशगोइयां कर रहे थे, ये उन सब के लिए एक बुरी खबर थी, क्योंकि पाकिस्तान की नई हुकूमत एक मजबूत हुकूमत थी जो मुश्किल फैसले बाआसानी कर सकती थी और अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग उसके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती थी। अब नून लीग की पार्लियामेंट, सेनेट और 3 सूबों में वाजिया अक्सरियत थी, जबकि चौथे सूबे बलूचिस्तान में BNP के कायद अख्तर मेंगल वजीर आला थे, जिनका नवाज शरीफ से बेहतरीन ताल्लुक था। नवाज शरीफ की जीत बहुत बड़ी जीत थी। पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी जीत कभी किसी को नहीं मिली थी। ये 2/3 मेजोरिटी का मैंडेट था। इस मैंडेट की ताकत को यूं समझें कि ये इतनी बड़ी अक्सरियत थी कि अब नवाज शरीफ को सदर की नहीं, सदर को उनकी जरूरत थी, क्योंकि अब वो जब चाहें सदर का मुआवजा करके उन्हें फारिग कर सकते थे। ये इतनी बड़ी मेजोरिटी थी कि नवाज शरीफ उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भी खत्म कर सकते थे जो निगरान हुकूमत ने इलेक्शन से पहले कायम की थी, और इसकी कहानी हम आपको पिछली किस्त में दिखा चुके हैं। ये इतनी बड़ी मेजोरिटी थी कि नवाज शरीफ उस 8वीं तरमीम को भी खत्म कर सकते थे जिसके तहत सदर मुमलकत के पास मुंतखब असम्बलियां तोड़ने का अख्तियार होता था।
और सबसे बढ़कर ये कि अब नवाज शरीफ के पास इतनी सीट्स थी कि वो आइन में तब्दीली कर सकते थे। तो नवाज शरीफ की इतनी मेजोरिटी जहां ताकत के दूसरे सतूनों के लिए खौफ था, वहीं नवाज शरीफ के लिए एक जोम भी था कि अब वो जो चाहे कर सकते हैं। यूं 20वीं सदी के आखिरी सालों की इब्तिदा पाकिस्तान में एक अनदेखे खदशे और जोम के साथ हुई। क्या नवाज शरीफ ने अपनी ताकत से वो सब काम किए जो वो कर सकते थे? क्या एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कट टू साइज करने की कोशिश की? पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने की कहानी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त पाकिस्तान पर तालिबान को बनाने और फंडिंग करने का इल्जाम लगता रहता है। इस बारे में तारीखी हकीकत जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और यह जानने के लिए कि नवाज शरीफ को ना चाहते हुए भी शेर का इंतखाबी निशान क्यों और कैसे मिला था, यहाँ अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया तो लाइक, कमेंट्स और शेयर भी जरूर कीजिए ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सकें और बेहतर से बेहतर बना सकें।